ہاں جی اینڈ ویلکم بیک. ویو گاٹ اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ فار یو گائز ٹوڈے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ ہسٹورین, اے براڈ کاسٹر اینڈ اوور آل اے ویری نائس مین, ڈاکٹر نعمان نیاز. اگر آپ مسٹر تک رک جاتے ہیں تو لڑائی ہونے لگی تھی نا, کیسے سر؟ It's an absolute pleasure to be نہیں, with اٹس you. آنرز آل مائن سر. اتنے عرصے سے یہ پوڈ کاسٹ تھا, بیچ میں فائنلی بیٹھ ہی گئے ہم ساتھ. وہ آپ کو ہم نظر بہت دیر سے آئے نا. ایسی بات نہیں ہے. کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک, absolutely fine. ہیلتھ شیلتھ آل گڈ. All good. Cricketing health is not good. Pakistan's cricketing health is not good, but I was jumping right into it. mine is not that bad. PSL. Yeah. What's up? Are you enjoying it? Not at all. Not at all, right? Yeah. That's what I've been feeling. I've been live throughout the matches, so it's been good with the fans to watch it alongside them. Because PSL میں تو crowd ہے نہیں. تو اوور آل کیا مطلب نیو ایرا پہ آئے ہوئے تھے سارے کہ پی ایس ایل مینجمنٹ کہہ رہی تھی اٹس اے نیو ایرا. وائی از اٹ سو ڈل؟ دیکھو, پاکستان سپر لیگ جب اسٹارٹ ہوئی نا, تو میں بلکہ آپ کو انڈائریکٹلی آئی واز انوالوڈ ان اے وے. ہوا یہ کہ یہ براڈ کاسٹنگ رائٹس کے لیے آئے, تو اس وقت آئی واز ڈائریکٹر آف اسپورٹس آف دا پاکستان ٹیلی ویژن. سو ناظم سیٹھی براٹ اٹ, پہلے 3 سال کے رائٹس تھے. اٹ واز آئی تھنک 2016. سو ہم لوگ انٹرسٹیڈ تھے کہ ہم یہ ایز براڈ کاسٹرز اٹھا لیں, کیونکہ پی ٹی وی اسپورٹس اس وقت دے ور جسٹ پکنگ اپ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ وی ور ڈوئنگ ریئلی ویل. بٹ ہمارے کچھ کالیگس تھے جو کہ اسپورٹس انڈیکیشن تب دیکھ رہے تھے, بعد میں خیر مجھے ہی مل گئی تھی, تو انہوں نے ابسٹین کیا. اور ایک لکی فور پاکستان کرکٹ اینڈ پی ایس ایل, بٹ ناٹ اے گڈ تھنگ فار براڈ کاسٹرز دیٹ ہیپنڈ. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے اٹھا لیے رائٹس اینڈ دے میڈ منی. اور کانٹرری ٹو آور ایکسپیکٹیشنز انکلوڈنگ می, وی نیور تھاٹ کہ پاکستان کا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ اب دبئی لے کے جا رہے ہیں آف شور, تو وہ چل پائے گا یا نہیں. بٹ پہلے 3 سال واز امیزنگ, اینڈ لکیلی اٹ بیکیم ناٹ اونلی بیکیم دا پروڈکٹ, اٹ آلسو بیکیم دا سوشل انٹروڈکشن پاکستان کا. اس وقت جب مصائب چل رہے تھے اور ابھی انٹرنیشنل ٹیمس ریلکٹنٹ تھیں یہاں پہ آ کے کھیلنے پوسٹ 3 مارچ 2009. سو وی ور فیسنیٹڈ. پھر اب جب دوبارہ رائٹس آئے, یعنی کہ پی ایس ایل 4, 5 and 6, ہم لوگ گئے لینے اور بہت تگڑے طریقے سے, بٹ ابناکشیس پرائس میں اٹھا لیا اسی میڈیا ہاؤس نے, ان کو خون لگ گیا. اب میڈیا ہاؤس کے لیے یہ لگژری تھی, ہمارے لیے جو ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا ہائر بڈس کرنا. اس کا ریزن یہ ہے کہ 24/7 جب آپ چینل چلاتے ہیں اسپورٹس کا, تو اس میں آپ نے صرف ایک ایونٹ تو نہیں دکھانا ہے. بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ریونیو جنریٹ نہیں کرتے, بٹ آپ کو دکھانا پڑتا ہے ٹو ریمین ان پلے. تو انہوں نے چیری پکنگ کرنی تھی, پر بعد میں وہ ڈیفالٹ کر گئے. تو 7 اور 8 پھر ہم نے اٹھا لیا اور براڈ کاسٹرز کے پاس آ گئی. ابھی پھر براڈ کاسٹنگ ڈائمینشنس چینج ہو گئی ہیں. اب جتنے کے جتنے اسپورٹس چینلز ہیں فار دس پی ایس ایل 11 اور آگے, وہ سارے کیریئر بن گئے ہیں. اور یہ والی نے اٹھایا راولپنڈیز پنڈیز. سو انہوں نے تو یہ کچھ 36 بلین کے اٹھائے ہیں روپیز کے 4 سال کے. 19 پراپرٹیز ہیں جس میں فینٹیسی گیمز بھی ہیں, جس میں وہ ڈیجیٹل لائیو اسٹریمنگ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو اب آتے ہیں, آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ یار یہ اس کو جتنا بننا چاہیے تھا نا پی ایس ایل کو, یہ وہ ڈیولپ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو پرابیبلی اس کی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی, یعنی کہ اس کو بہت لیٹ آپ نے سوچا کہ ایک علیحدہ اس کو کیا جائے, اینٹی بنائی جائے. پھر پروفیشنلز نے رن نہیں کیا, پیشنیٹس نے رن کیا, یا بائی ڈیفالٹ دوز ہو ور آلریڈی دیئر دے ور رننگ اٹ. جو لیگ کرکٹ اور فرینچائز بیسڈ کرکٹ ماڈل ہوتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی رن بائی تھورو پروفیشنلز. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بندے ہیں نہیں. آئی کین نیم ون, سلمان بٹ ہے جس نے وہ شروع کیا تھا ABN AMRO, جس نے آپ کو مزہ لگایا تھا T20 کرکٹ کا. سلمان صاحب بٹ ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے, جو کہ ریئل اسپورٹس مارکیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہی واز دیئر. پی ایس ایل کا کانسیپچلائز بھی ان لوگوں نے ہی کیا تھا, بٹ بعد میں آپ کو جیسے پتا کہ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ سائڈ لائن ہو گئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے انڈین پریمیئر لیگ سے یا کسی اور لیگ سے بھی, لیکن آپ کو کم از کم ماڈلز دیکھنے چاہیے. اب آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ ایویلویشن میں کہیں جا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں جو 2016 میں US ڈالرز میں پرائسز تھیں فرینچائز کی,
اور اگر آپ نے 2019 میں وہ کر دیں پاک روپیز میں, اور ابھی پاک روپیز میں جس طرح 2.35 بلین, 1.82 بلین, 1.75 بلین ایسے ہی ہے نا کچھ, تو میں جب ان کو یو ایس ڈالر روپی ڈسپیرٹی میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہ تو ادھر ہی ادھر کھڑی ہے. اچھا, پھر آپ کے جو فرینچائز اونرز تھے آبویسلی ان کو مطلب کوئی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے لیے تو نہیں آتا, ناٹ اونلی فار دا پیشن وہ تو بزنس کے لیے آتے ہیں. بعد میں ہوا یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا تھا, تو بہت ساری ایسی فرینچائزز ہیں جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کسی اور چیزوں میں بھی آ گئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انکروچمنٹ شروع ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پلیئرس کے فیوریٹزم شروع ہو گیا. پاکستان ٹیمز میں فرینچائز بیک پلیئرس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا, تو یہ چیزیں اس سے پاکستان کرکٹ بھی ڈیمیج ہوئی. پھر یہ تھا کہ آپ مہینہ 1.5 مہینے کی ایکٹیویٹی آپ نے رکھی پی ایس ایل کی, ان لائک ادر لیگز جو کہ پورا ایک کرکٹ ہاؤس ہوتا ہے, انٹیل پروگرامنگ ہوتی ہے, پیرلل ایونٹس ہوتے ہیں, آل تھرو دا ایئرس کوچنگ ہوتی ہے. اچھا, اس میں فرینچائز اونرز کا بھی اتنا قصور نہیں تھا کہ جب میں نے اتنے سارے پیسے لگائے اور اگر آپ مجھ کو اونرشپ نہیں دے رہے ہو تو میرے لیے کیا ایشورنس ہے کہ آگے میں اسی کا مالک رہوں گا. علی ترین کا ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. تو اگر میں اکیڈمی بھی بنا لوں, اسٹیڈیم بھی بنا لوں, انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر لوں, اور بعد میں آپ مجھے کہیں گے چل بھائی تھینک یو ویری مچ, تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں نہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے فرینچائز بیسڈ, پچز آپ ہوم اینڈ اوے ہی شروع نہیں کروا سکے. کچھ اچھی چیزیں ہوئیں پی ایس ایل 11 سے پہلے, جیسے آپ کا یہ جو 2 ٹیمیں آکشن ہوئی جن میں ایک بلنڈر بھی تھا جو انڈر دا کارپیٹ چلا گیا کہ آپ نے بیک اینڈڈ سرویلنس نہیں کی ہوئی تھی, اور وہ سیالکوٹ والا جو پورا ایشو ہو گیا وہ بھی تھا, لیکن وہ چلے ماسک ہو گیا. اور سیکنڈ یہ جو آپ نے شفٹ لی ہے ڈرافٹ سے ٹوورڈز آکشن پہ, دیٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایٹ آل. لیکن آپ انٹرنیشنل آپ نے سیلیبریٹیز بھی کچھ وہ کیے ہیں, اٹریکٹ کیے ہیں, آئے ہیں. اسٹیون اسمتھ سو, لیکن مانس لبوشن کیوں آیا مجھے ابھی تک نہیں سمجھا, وہ کپتان بھی کیوں بنایا. اچھا, یہ میرا سوال ہے آپ سے, ڈز دیٹ لائی آن دی فرینچائز اٹسیلف سوللی. یار مجھے ایسے لگا ہے کہ دے ور اوور آڈ کہ ہم نے بڑے نام لانے ہیں. اب انہوں نے یہ ریئلائزیشن نہیں کی کہ یار اس کی ریلیونس تو دیکھو, وہ T20 کا پھر کپتان, وہ تو میں آپ کو ہنسانا نہیں چاہ رہا, لیکن جو حیدرآباد کے میں نے میچز دیکھے ہیں وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ گواچی گاں ہے. This isn't T20 cricket. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. This isn't T20. اور پھر اس کو اپنے فرینچائز کے لڑکوں کا بھی نہیں پتا. پھر آپ نے اس فرینچائز میں وہ بھر لیے جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور یو ایس میں تھے, اور جو ادھر آئے پتہ نہیں یو ایس میں کس کوالٹی کی کرکٹ ہوتی ہے, کوئی یہاں پہ اگین ان کی ریلیونس نہیں. There's just one player that I like, Hassan Khan. I think he's a big bash بھی کھیل کے آیا ہے. wonderful player. He's Pakistan 19th player. Yeah. And he's good. He's solid. He's really good. Yeah. So basically what PSL کے نا آپ نے اچھی باتیں بھی گنوا دی ہیں which I agree with. There's a lot of things that could have been done better, right? You mentioned over there کہ ایک فرینچائز کی اکیڈمیز والا تھا. That's very interesting because I was having this chat yesterday on a live where someone was telling me کہ یار میں ان سے آرگیو کر رہا تھا یہ کہ فرینچائز کے پاس فل اتھارٹی نہیں ہوگی. It should be made mandatory by a PSL management. ایک تو انہیں اونرشپ دے دو, اینڈ واٹ شوڈ میک اے فرینچائز, جس طرح فٹ بال میں ہوتا ہے اگر آپ نے ایک کلب اسٹیبلش کرنا ہے اپنے آپ کو تو آپ کی اکیڈمی ایک ہونی چاہیے. دیٹ واٹس پرووائڈس دا پائپ لائن فار میکنگ پلیئرس, ڈیولپنگ پلیئرس. بٹ ڈو یو تھنک وہ صرف PSL پہ آپ کو فوکس کر کے کرنا چاہیے یا ڈومیسٹک از مور امپورٹنٹ ان دیٹ اسٹف؟ دیکھو اب مسئلہ یہ ہے, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, یو آر اے وائز مین. نمبر 1, ایک تو دیکھو جہاں تک فرینچائز کا تعلق ہے, ٹوٹلی اگری کہ اگر آپ ان کو 10 سال کے بعد ان کو رائٹس دے دیتے, اونرشپ دو گے, تو پھر وہ آگے انویسٹ کریں گے, اس کے بزنس ماڈلز بنائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو اکیڈمیز بنتی ہیں, دیر از اے ڈفرنس بٹوین فرینچائز بیسڈ کرکٹ اور جو آپ کی جو فٹ بال کی ہے پریمیئر لیگ, دیٹس ناٹ ایکچولی, دیٹ از کلب بیسڈ, جس میں ممبرشپ ہوتی ہے, جس میں اکیڈمیز بنتی ہیں, جس میں آپ آگے ٹیلنٹ کو گروم کرتے ہو. فرینچائز میں ایسا ہوتا ہے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا ڈیموگرافک ایک آؤٹ لے ہے, اس میں شاید یہ فرینچائزز بہت ہیلپ کر سکتے تھے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو انٹیگریٹ کرتا, انیبل کرتا کہ بلکہ انٹیگریٹ کرتا ڈومیسٹک کرکٹ میں کہ اٹھاؤ نا یار. اب میرے خیال پاکستان واحد ملک ہوگا دنیا میں جس کی سینٹرل اتھارٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے, اور کوئی ڈیولوشن نہیں ہے, کچھ آگے نہیں آپ دیتے ہو,
اور انفارچونیٹلی جو آپ کے HRB ہے جو ریجنس چلاتی ہے وہ ماڈرن کرکٹ سے کوئی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. پھر ووٹنگ سسٹم, بوگس کلب سسٹم, پھر آپ کا پیسہ جو ہے وہ 3 سے 4 بلین لگاتے ہو ڈومیسٹک سرکٹ پہ, بٹ وہ کدھر لگ رہا ہے, کیسے فوکس, مطلب کیا ہے اس کا اسٹریم لائن کیسے ہے, دکھتا نہیں ہے, دکھتا نہیں. تو ابھی تو ہائی ٹائم تھا کہ آپ ڈیلیگیٹ کرتے ان کو, اور یہی کہتے کہ جو جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ چلتا ہے, ویسے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اٹانومس ہے, سیمی اٹانومس ہے, کارپوریٹ ہے, گورنمنٹ ہے, سیمی گورنمنٹ ہے, لیکن اسی طرح کے اسٹرکچرز آپ کے ریجنس میں ہونے چاہیے تھے, تو تاکہ وہ اپنی مارکیٹنگ وہ خود کرتے, اپنی کلب کرکٹ وہ آرگنائز کرتے, اپنے ٹیلنٹ ہنٹس وہ کرتے, ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہیں PCB کے یہ سینٹرلائز جو رکھا ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. تو آئی تھنک اس کے بعد کوئی سسٹم بنتا. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ پاکستان میں شاید اگر ان کو ایشورنسز دی جائیں, اور دوسرا فرینچائزز نے کیا کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس اور شرائط, وہ تو آپ کی کنٹرولنگ باڈی نے کرنا تھا نا. وہ ان کو آپ اگر وہ کرتے کہ آپ نے اگر یہ لینا ہے تو یہ پری ریکوزٹس آپ پورے کریں گے, تو ایسا ہوگا, وہ ہم کر نہیں پائے. Interestingly, Doc, I've got a few questions from our paid members, جانی جنہیں ہم کہتے ہیں, انہوں نے کچھ بھیجے ہوئے ہیں, اسی لائنس پہ ہم چل رہے ہیں. تو میں ایک ہے ہمارا جبران ہے اس کا نام, اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہوا ہے. Why can't we privatize PCB like NFL, NBA and let them independently decide what is good for the game instead of PM being the patron in chief? دنیا میں کہیں کوئی پرائیویٹائزیشن ہے کرکٹ کی؟ نہیں. اچھا, کرکٹ آسٹریلیا ہے, کرکٹ نیوزی لینڈ ہے, ایز ان پیٹرن ان چیف تو نہیں ہے نا ان کا PCB, ایز ان پروفیشنل آؤٹ لیٹ, کارپوریٹ پروفیشنل باڈیز ہیں. اور بلکہ ایک مزے کی چیز ہے جو BCCI ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیسے رجسٹرڈ ہے؟ کیسے؟ ٹیکسیشن نہ ہو تو وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. سو میرے خیال میں یہ آئیڈیا تو بریلینٹ ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو موو فارورڈ تو آپ کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, ہوگا, لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ آپ کے اسٹیکس ہیں. ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے تو ڈی سینٹرلائز ہی نہیں کی, خود رکھا ہوا ہر چیز. اس کے بعد ابھی تک آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ آپ نے کیسے گورننس ماڈل کیا ہوگا آپ کا. تو اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈہیرنگ ٹو پاور از انٹیگرل, اور انفارچونیٹلی سیکوفینسی بھی بہت ہوتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک پروگریسو تھاٹ ہے اور ایک اچھا تگڑا تھاٹ ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں اس ملک. ہاں, لیکن نہیں ہو پائے گا. اچھا, PCB کے لانگز ہی ہم چل رہے ہیں, ہم فخر کے بال ٹیمپرنگ ساگا پہ آ رہے ہیں. واٹس یور تھاٹ بیہائنڈ دیٹ؟ یا مروا دے گا تم, اور کتنا. دیکھو جو بال ٹیمپرنگ ہے نا, اٹس اے ریالٹی, اور اٹ از ایز اولڈ ایز 1940s and 1950s. آرتھر میلے یوز ٹو اپلائی برڈ لائم آئل بال پہ شائن کرنے کے لیے. پھر گلوز میں آپ نے اسٹکنگ وہ رکھا ہوتا تھا جو کہ بال کے اوپر لیدر پہ لگاتے تھے آپ, وکٹ کیپرز کہتے تھے. تو لیکن کیونکہ وہ لیگلائز اس لیے تھا کیونکہ اس کا کوئی رول نہیں تھا. 1970s میں کچھ ایسی پرفارمنسز ہوئیں. ایک وہ بھی تھی کہ آسٹریلیا ایٹ میلبرن اگینسٹ پاکستان 305 for 2 and 310 all out, 7 wickets down for 1. ہمیں نہیں پتا, اس کا ایویڈنس نہیں ہے, لیکن اس قسم کا گیم جس میں ریورس ہوا تھا, حالانکہ وہ تو گریٹسٹ ایکسپوننٹ آف ریورس سوئنگ تھے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے 80s میں دیکھا بومرنگ ان سوئنگرز ہو رہے ہیں. پھر باٹل ٹاپس کی کہانیاں آئیں, پھر آپ کا ایویڈنس آنا شروع ہوا. اینڈ آئی تھنک فرسٹ ایویڈنس پہلے تو 1990 جو کہ نیوزی لینڈ ٹورنگ پاکستان فیصلہ آباد, جہاں پہ وہ کرس پرنگل نے آؤٹ کیے تھے 7 ایک اننگز میں. تو ایڈم پروری نے اور پرنگل نے کنفیس کیا تھا کہ ہم نے باٹل ٹاپ یوز کیا. پاکستانیز کو الیج کیا گیا ان انگلینڈ 92 ٹور پہ وقار اور وسیم کو, لیکن پروون کچھ نہیں تھا. بٹ برٹش پریس ہاسٹائل تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جیفری بائیکاٹ, آئی واز کورنگ دیٹ ٹور, جیفری بائیکاٹ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وسیم اینڈ وقار this summer would have bowled the English team out with an orange. تو اتنے مطلب یہ ہوا. پھر دین مائیکل ایتھرٹن 94 مڈ والا جو ہوا تھا وہ تو ایویڈنٹ تھا. اس کے بعد وی سو سچن ٹنڈولکر ساؤتھ افریقہ. اس کے بعد وی سو راہل ڈراوڈ اگینسٹ زمبابوے 2007 ٹرائی نیشن.
اور اس کے بعد ہمارے 2000 میں وقار اور سے اظہر محمود دیور کیسٹیگیٹڈ اینڈ پینلائزڈ بائی جان ریڈ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بال ٹیمپرنگ میں. پھر ہم نے جمی اینڈرسن کو بھی دیکھا, پھر ہم نے اپنا اسٹوارٹ براڈ کو بھی دیکھا, ساؤتھ افریکنز فیف ڈو پلیسی. ہاں جی, فیف ڈو پلیسی 2 دفعہ زپر والا جو ہو گیا, اینڈ دین دا گریٹ سینڈ پیپر گیٹ اسکینڈل. اب اس میں اگر آپ دیکھو, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی. بال ٹیمپرنگ آپ نے انلیگل کی ہے. بال ٹیمپرنگ پہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا لیول 1 2 3. بال ٹیمپرنگ کین آلٹر دا کورس آف این اننگس اینڈ اٹ کین سبسیکوینٹلی آلٹر دا کورس آف دا میچ کرے گا. تو پھر اتنی ہلکی پینلٹیز کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میچ فکسنگ پہ آپ بڑے تگڑے جا رہے ہیں, اس پہ اتنی ہلکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ سو لیول 3 اوفینس پہ میکسیمم 2 فرسٹ اوفینس, لیول 3 اوفینسز میکسیمم 2 میچز. اب یہی اپلیکیبل تھا اس پہ کیمرون پینکرافٹ پہ بھی, ڈیوڈ وارنر پہ بھی, اور اسٹیو اسمتھ پہ بھی. لیکن کرکٹ آسٹریلیا نے کہا کہ دس از مور اباؤٹ دا انٹیگریٹی اینڈ دا اسپرٹ آف دا گیم. تو انہوں نے 1 سال کے بین کر دیا, جس میں اسٹیون اسمتھ لاسٹ ہز کیپٹنسی, بینکرافٹ لاسٹ ہز کریئر, اینڈ ڈیوڈ وارنر لاسٹ دا گولڈن اینڈ پرائزڈ ایئر آف, بڑی فارم میں تھا وہ. تو یا تو پھر آپ ایسا کریں. اب جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کی جو 60 80 وکٹیں لے کے فاسٹ بالرز آتے ہیں, وہ کیسے آتے ہیں؟ اور جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں, کیونکہ اب 36 کیمرے ہوتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پرفارم کر پاتے؟ کیونکہ گیند ریورس نہیں ہوتا. گیند ریورس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گیند بنتا نہیں. مجھے یہ یاد ہے 90 میں نام نہیں لوں گا, اب 90s 2000 میں اسپیشلسٹ ہوتے تھے بال بنانے والے, اور بہت ساروں کو انگلی میں چوٹ لگتی تھی تاکہ وہ ٹیپ کے نیچے سینڈ پیپر ہوتا تھا. بال ٹاپس یوز ہوتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, بال ٹاپس یوز ہوتے تھے. تو کچھ سیزن لوگ ہوتے ہیں جو یہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں. اب مجھے آپ ایک چیز بتاؤ کہ ایک امپائر جو ہے وہ بھی, اس کا بھی ایک کریئر پاتھ وے ہے, اور وہ بھی آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں آنا چاہے گا. تو اگر وہ پکڑ کے 5 رنس کی پینلٹی اسی وقت دیر اینڈ دین دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, جو ویژول کلپس چلتے رہے وہ تھوڑے سے آپ کو ایمبیگوس کرتے ہیں کہ اس نے کوئی چیز یوز کی ہے نہیں کی ہے. بٹ اس طرح وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی بہت دفعہ نظر آیا بال کو جس طرح وہ ہولڈ کرتا ہے. T20 کی بھی پکچرز آئیں. ٹھیک ہے, تو ڈوئنگ فخر از اے تھور جینٹلمین, بٹ یہ ایک کامن ایک نارم بن گیا ہوا. تو آئی پرسنلی فیل کہ بال ٹیمپرنگ تو ہوئی ہے. پہلے تو ہمارے ٹائم میں تو بال چینج بھی ہو جاتے تھے, پچ کور کے نیچے جاتے تھے, بنا ہوا بال باہر آ جاتا تھا. امپائر خود بھی کر دیتے تھے, یہ بھی ٹائم تھا. تو اب جو تو مجھے ایسے لگا ہے کہ اچھا پھر آپ دیکھو کہ لاہور قلندر کو پینلٹی ملی 5 رنس کی, وہ میچ ہار گئے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ریچ آؤٹ ٹو دا ٹیکنیکل کمیٹی. پھر فخر کو جب پہ ہوا تو ہی وینٹ ٹو دا ٹیکنیکل کمیٹی اینڈ دین دیٹ واز اپ ہیلڈ. تو آئی پرسنلی فیل کہ فکسنگ تو ہوئی ہے. اب فکسنگ ایٹ دس ٹائم پاکستان سپر لیگ ود دس جیو پولیٹیکل ہاسٹیلٹی ود انڈیا کو, تو ویسے آپ کو پتا ہے وہ بالی ووڈ کی ڈیلوژنز میں رہتے ہیں. ان کے جرنلسٹ تو مطلب وہ تو لاہور میں بھی پورٹ بنا دیتے ہیں. تو اس جگہ پہ آ کے وائی شوڈ بی پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو پیپل کہ وہ ہمارے پروڈکٹ کو ڈیمیج کریں, برانڈ کو ڈیمیج کریں. تو میرے خیال میں رانگ ٹائم غلط ہو گیا, ہونا نہیں چاہیے تھا. پر یہ کہنا تو وہ تو انٹرنیشنل نکلس پورن بھی پکڑا گیا تھا, دنیش چندیمل پکڑا گیا تھا. تو وہ بنتی رہتی ہے بال تو بنتی ہے. Just be clever enough not to get caught. ہاں, جب پاکستان کرتا تھا ریورس سوئنگ تو یہ بال ٹیمپرنگ ہوتی تھی, جب سائمن جونز کرتا تھا تو یہ آرٹ ہوتا تھا. That infamous oval test in Z جب took the team off, right? وہ تو میرا خیال اس کے لیے بھی گیا تھا, وہ تو لیب میں بھی گیا تھا, فورینسک کے لیے بھی بال گیا تھا, اور میں نے ٹیسٹ میچ 4 فیٹ ہو گیا تھا. اچھا خیر, ویری انٹرسٹنگ اسٹوریز. آپ لوگوں کو پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آئی ایم تھرلی انجوائنگ دس. I hope I'm not that mundane or boring. I hope not. I'm enjoying it. باقی اب ان پہ. اچھا, tarnishing the image of the PSL میں ایک اور انسیڈنٹ تھا بہت. نسیم شاہ. اوکے, اب نسیم شاہ سے پہلے آتا ہوں میں. چلے آپ کو آج میں ایک شغل بتاتا ہوں. ایک شروع میں ایک چیز ہوئی, ایک تو نسیم شاہ کا ہوا, اس کے بعد حیدرآباد کنگزمن کی کٹ کا کلر بال پہ لگ گیا, پنک ہو گئی. تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید کٹ جو ہے وہ کوالٹی کی نہیں تھی. ابھی یہی سمجھے تھے.
میں نے کہا ڈائر سے تھوڑی جلدی لے آئے تھے بال. اب آپ اگر مینٹالٹی دیکھو حیدرآباد کنگزمین کی, جس طرح انہوں نے آکشن میں بٹ کی تھی, ڈو یو تھنک کہ وہ اس قسم کا کچا کام کریں گے؟ اگر آپ سویٹنڈ سلائیوا یا سٹکی چیزیں بال پہ لگاؤ تو کٹ کا رنگ پکڑ لیتی ہے, وائٹ بال. یہ آیا نا ذرا, that's a nugget. But that is like a scientific explanation. Explanation based on previous experiences and circumstantial evidence. It may not be the kit ٹائر کا قصور نہیں تھا, وہ قصور تھا جو کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی تھی. Despite that, they've lost 3 out of 3. وہ تو انفارچونیٹلی. اچھا اس میں تو خیر سیلف انفلیکشن ان سے بڑی تو پنڈیز کر رہا ہے, اس میں بھی بعد میں بات کرتے ہیں. پنڈیز پہ اب آئے آپ نسیم شاہ والے پہ. نسیم شاہ, لیٹ می بی ویری کینڈیڈ یار. انفارچونیٹلی ایک تو وی آر لیونگ ان اے ہاسٹائل پولیٹیکلی پولرائزڈ انوائرمنٹ. اس کے بعد ہماری جنریشنز بہت اوپینینیٹڈ ہو گئی ہیں, انٹائٹلڈ فیل کرتی ہیں, اور ایسے ججمنٹل ہیں کہ انفارچونیٹ ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ کے تگڑے انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے تو پھر اس قسم کی جو میڈیا ہیوکس ہوتے ہیں یا جو سوشل میڈیا ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈیسیجنز کو بھی جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں. ہم نے اپنے ہاں پچھلے کوئی گزشتہ 2-3 سال میں دیکھا ہے کہ پلیئرز صرف سوشل میڈیا پہ اسٹار بن جاتے ہیں, پھر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے, پھر اس پہ بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں, تو وچ از لائک انفارچونیٹ. جب آپ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, اب آپ نے انڈیا کا میڈیا دیکھ لیا کس قسم کا ہے, اور اگر وہ ایک آدھا میچ بھی ہار جائیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے, وہ تو ہسٹیریکل رسپانسز ہوتی ہیں. لیکن کیا بی سی سی آئی کرمبل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وائی؟ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ کیونکہ ریلیونٹ لوگ, پروفیشنل لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈیسیجن جب آپ لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈیسیجن آپ کے کریکٹ ہوں, لیکن اگر آپ کا پروسیس ٹھیک ہوگا اور اگر آپ کی ایک پروگریسو تھنکنگ ہوگی تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اچھا اب یہ جو نسیم شاہ والا ہے, ایک تو اس میں بہت سارے نا کیچز تھے. نمبر 1 کہ اگر آپ کا جو مینیجر ہے, میڈیا مینیجر, وہ آپ کے پوچھے بغیر کیسے ٹویٹ کر سکتا ہے, نمبر 1. دوسرا, آپ پولیٹیکل ٹویٹ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ سگنیٹری ہیں اور آپ کانٹریکچولی باؤنڈ ہیں اور آپ کا امپلائر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. پھر لوگوں نے وہاں پہ ایک اور چیز پہ فوکس کیا کہ جی اس نے سی ایم پنجاب کے اوپر جو ہے وہ طنز یا جو بھی کر دیا. دے ڈیڈنٹ ریئلائز کہ سی ایم پنجاب کے طنز کی تو بات ہی نہیں تھی. کرٹیسائز وہ کس کو کر رہا تھا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو. یہ کہہ کے کہ جی اس قسم کی آپ نے, تو آپ اپنے ہی امپلائر کو جو کہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, جو کہ آپ کو سیلری دیتا ہے, ریٹینر دیتا ہے, آپ اس کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اگر کوڈ آف کانڈکٹ کی بریچ کر رہے ہیں تو یو آر لائبل ٹو بی پینلائزڈ. اچھا پھر ایک اور مزے کی چیز یہ ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ جی اس نے ہٹا دیا تھا اپنے مینیجر کو بھی, اس نے انکنڈیشنل اپالوجی دے دی ہے, اور یہ بڑا لمبا فین اپنا بین جو ہے وہ بین کہہ رہا فائن وہ سلیپ کر دیا گیا 20 ملین, بہت زیادہ ہے, ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو اب مجھے ایک چیز بتائیں, اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے breach of code of conduct. Is it a serious offense? It is. اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل, جیسے اگر میں گورنمنٹ امپلائی ہوں تو آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو کمنٹ پالیٹکس پہ, جوڈیشری پہ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, اسٹیٹ پہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ میرا بائی چوائس ہے نا کہ میں نے سائن کیا ہوا, تو آپ کیسے کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, آپ تو امپلائی ہیں. پھر دوسرا آپ امبیسڈر ہیں پاکستان, آپ رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دین پیپل آلسو فارگیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ جو انڈیا نے جب محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لی تھی ایشیا کپ میں, تو وہ محسن نقوی کی پرسنالٹی کو تو ڈی ویلیو ڈی مین نہیں کر رہے تھے, وہ تو آفس آف اے سی سی چیئر کو ڈی مین کر رہے تھے. آپ کسی آفس کو ڈی مین نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ کے ایس او پیز میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کلر ہولڈر ہیں اور آپ نے پاکستان کلر پہنا ہوا ہے تو آرڈر آف پریسیڈنس میں ایون ہیڈ آف اسٹیٹ بھی کھڑا ہوگا آپ کے لیے. وہ تو ہمارا فالو نہیں ہوتی کنونشنز, بٹ پاکستان فلیگ کی اتنی ویلیو ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا اب جب آپ 20 ملین کی بات کرتے ہیں
جیسے ابھی آپ نے فخر زمان کی بات کی تو اس میں آئی سی سی کے کوڈ ہیں, وہ 41 لا ہے, 3 کلاز ہے, 2.14 کے تحت آپ وہ کر دیتے ہیں, اس کو پینلائز کرتے ہیں. تو اس میں ہے لیول 1 کا یہ پینلٹی ہے, لیول 2 کی یہ ہے, لیول 3 کی یہ ہے. یہاں پہ کیا پینلٹیز کوانٹیفائی ہوئی ہوئی تھیں؟ نہیں ہوئی ہوئی تھیں. تو اگر یہ جو ڈسپلنری کمیٹی بیٹھی تھی اس اوفینس پہ اگر اس کو پی ایس ایل کا کانٹریکٹ اس کا ختم کر دیتی, نمبر 1, اگر اس کو بین کر دیتی 2 سال کے لیے, وہ زیادہ انفلکٹنگ ہوتا. 20 ملین انفلکٹیو ہے, یہ تو 20 to 25% آف ہز پی ایس ایل کی جو ہے وہ ویلیو ہے. تو آئی تھنک کہ سستے میں چھوٹ گیا. اچھا. اینڈ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بٹ پھر آپ کہتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشن, یار صرف مینجمنٹ کا قصور تھوڑی ہوتا ہے, آپ بھی تو ایکول اسٹیک ہولڈر ہے نا. آئی ایگری ود یو آل آف دیز پوائنٹس, میں نے پہلے بھی بولا تھا. بٹ اس کے آگے اب سولوشن جو نکالنا ہے میرے لحاظ سے, نسیم شاہ should sue his agency. He should. He shouldn't be the one paying this, right? Yes, I totally agree. But اس میں پھر کیچز آ جائیں گے نا کہ قصور کس کا ہے, کہ اگر اس نے یہ ٹویٹ اس کے پوچھے بغیر کیا ہے تو he's involved. نہیں, سو آپ اگر مجھے فون کر کے کہہ دیتے ہو تو میں آپ کا مینیجر ہوں اور میں کہتا ہوں یار میں نے یہ ٹویٹ کر دی ہے, بس میں نے کر دی ہے ٹویٹ, آپ نہ کانٹینٹ پوچھتے ہو نہ مجھے آپ کوئی. سو ہیئرز مائی تھیوری ڈاک. میری تھیوری اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے کرنا تھا, ہی forgot to switch the account, اور غلطی سے ہو کے اس نے ڈیلیٹ کر دیا, جو بھی مینیجر تھا ان کا. اینڈ نسیم شاہ did not know this. That's my theory on it. نہیں, پھر نسیم شاہ کا پہلا رسپانس وہ نہ آتا کہ ہیک ہو گیا. I don't think that was made by Naseem Shah as well. I think that was made by the same manager اسی وقت. Maybe that's my theory on it. But because I'm not privy to such things. But that's just my theory on it. لیکن نسیم کو اب تک اتنا savvy تو ہو جانا چاہیے. He has been وہ تو جانا چاہیے, وہ تو بالکل جانا چاہیے کافی چیزوں میں. مطلب میں تو ڈر اگر آپ مجھے فون کر کے کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ دینے لگوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے نہ بھیج, میں پڑھ لوں. Obviously میرا نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی آپ میرے کلوز ہو, جتنا مرضی میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے ورڈز کچھ ایسے ہوں, صاف پتا چل جائے گا نا کہ کس کے ورڈز ہیں. ڈاگ آپ کے ورڈز تو میں نہیں میچ کر سکتا. چلو اچھا, خیر نسیم کی بھی بات ہوگی. پی ایس ایل میں what do you think on the crowd issue کہ کراؤڈ نہیں ہے یار وہ دیکھو, no criticism for that. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ والیٹیلیٹی, جیو پولیٹیکل سچویشن, سیکورٹی کنسرنز, آئی تھنک دیٹ ڈیسیژن واز کمپیلنگ. So do you think that was the reason, right? That was compelling circumstances. آپ نے 2 venues تک ریسٹرکٹ کیا, اور آپ ویسے تو ان کے جو براڈ کاسٹر ہیں وہ جمپے مار رہے ہوں گے خوشی سے, آسان ہوگی. وہ تو کبھی یہ بھی نہیں چاہتے کہ کراچی میں میچز ہوں, نہیں ہوتے. پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں کیوں کہتا ہوں کہ کچھ ہوتا ہے. اچھا اینی ویز, وہ پھر کراؤڈ جب نہیں ہے تو وہ مان گئے ہوں گے نا. تو کراؤڈ کا نہ ہونا از انفارچونیٹ, کیونکہ کنیکٹیوٹی کراؤڈ سے ہی آتی ہے, اور آپ کا جو پروونشل پیٹریوٹزم ہے وہ بھی کراؤڈ سے ہی آتا ہے, اور آپ کے ہیروز بھی کراؤڈ سے ہی بناتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہے, کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں, نوبڈی ٹو بی کریٹیسائزڈ, کیونکہ سیکورٹی از مور امپورٹنٹ, فیوچر آف دس کنٹری از مور امپورٹنٹ. فیوچر آف کرکٹ ویو بین تھرو اٹ یار, ہم آپ کو پتہ ہی ہے اوبویسلی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ what I want to ask is, ایک چیز جہاں پہ ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, that's the PSL کی اسکیجولنگ. آپ نے نوٹس کیے ہیں ٹرینڈس, لائک ملتان واز پلئنگ بیک ٹو بیک when your 8 ٹیمس ہیں, پشاور کو ایک ہفتے گیم نہیں ملی, اب جا کے وہ 8 days میں 5 میچز کھیلیں گے. مجھے کوئی اسکیجولنگ کی سمجھ نہیں, تھرسڈیز کو ڈبل ہیڈرز ہیں. آپ کو یہ چیزوں کی سمجھ ہے نا, تو اب وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے. بات میری سمجھ آئی, میں نے کافی ایک سخت بات کی ہے. انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پروفیشنلز وہ آفیسز آکوپائی نہیں کریں گے جو ان سے ریلیونٹ ہیں, اور ارریلیونٹ لوگ جو ہیں دے ول بیکم دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ کسٹوڈینز. اور یہ جو آپ بول رہے ہو یہ بڑا سائنٹیفک ہوتا ہے. ہوم اوے کرنا ہے, کون سے وینیو پہ کرنا ہے, کتنے ورک آورز ہیں, کتنے گھنٹے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹیمپریچر کیسا ہے, اور اپنا ہیومیڈیٹی فیکٹرز کتنے ہیں, اور پچ جو ہے اس کو کتنا ریسٹ ملے گا, ڈبل ہیڈر میں کتنا ہوگا. تو یہ پوری ساری ایک سائنس ہے جس کے بعد آپ آئٹنریز بناتے ہو. 100%. اچھا, آپ کے یہاں یہ بھی پرابلم, 2 پرابلمس تھے. ایک تو ایف ٹی پی میں آپ کے پاس ونڈو ہی کوئی نہیں تھا,
تو سیکنڈلی جو ہے آپ نے کروانی بھی تھی. اب کروانی اس لیے تھی کہ دیکھو ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ قائد اعظم ٹرافی جو ہے 1956-57 میں نہیں ہوئی تھی. وہ اسکیجول ہی اتنا ہیوی تھا پچھلے سال کا, وہ ختم نہیں ہوا تھا. 62 میں ایوب ٹرافی آ گئی تھی, 62-63 ایڈیشن نہیں ہوا, 65-66 نہیں ہوا, انڈیا پاکستان کی وار ہو گئی. 67 اس لیے نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بہت ہو گئی تھیں, اور پچھلا سیزن جو ہے وہ اکتوبر 67 تک چلا گیا تھا. 71-72 نہیں ہوا کیونکہ 71 وار ہو گئی تھی. لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا تھا. وہ ایک ٹورنامنٹ تھا, فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ, جو آپ نے ابینڈن کر دیا یا آپ نے کرایا نہیں. اور اس کا ریزن یہ تھا اس میں کوئی مانیٹری نہیں تھا. ادھر جو مانیٹری اسٹیکس تھے گو کہ سچویشنلی یہ فورس میجور ہو سکتا تھا جیو پولیٹیکل پہ. تو فورس میجور جب لگ جاتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں وہ کمٹمنٹس رہتی ہیں, لیکن لاس نہ انویسٹر کا ہوتا ہے اور نہ لاس ریسیپینٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں اب براڈ کاسٹنگ کے جو پیسے لگے ہوئے اور ہر چیز لگی ہوئی, سارے موبلائزیشنز ہوئی ہوئی, موبلائزیشن ایڈوانسز ہوتے ہیں, کانٹریکٹس ہوتے ہیں, سب کانٹریکٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو کروانا تو تھا. تو کروا تو آپ نے دیا, لیکن انفارچونیٹلی میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل جو سیکریٹریٹ آپ نے بنایا ہے ادھر کتنے بندے ہیں اور کس بیک گراؤنڈ کے اور کس ریزیومے کے بندے ہیں. تو یہ ایک پروفیشنل چیز ہوتی ہے جیسے آپ نے رن کرنا ہوتا ہے. سو دیٹس واٹ علی ترین واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ نا, کہ یار پروفیشنلز آنے چاہیے اس کے اندر. سو آئی تھنک وی آر along the same lines over here. Everyone agrees with that. اس میں تو کوئی مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ہائی ٹیئر پروفیشنل موجود ہیں. اچھا ڈاک, تھوڑی سی زیادہ سومبر نوٹس نہیں ہو گیا؟ آئی تھنک تھوڑا شکر لگائیں, تھوڑا مطلب ایکسائٹنگ چیزوں پہ آتے ہیں نا. پی ایس ایل میں جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, ہاؤ ایکسائٹیڈ آر یو ود؟ یس آئی ایم ایکسائٹیڈ. اب اس میں بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں وائی ایم آئی ایکسائٹیڈ. انڈیا میں فینومینل ینگسٹرز آ رہے ہیں اور ون آفٹر انادر آ رہے ہیں, آدھے ضائع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز ہی نہیں ملیں گی نیشنل ٹیم میں. اینڈ ایکسیپشنل ہے. لیکن وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو پروسیس ڈریون پاتھ ویز ہیں اور اس کے بعد سائنٹیفک انٹیگریشن ہے, ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, ماڈرن کرکٹ کے ان کے پاس سارے ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, اور ان کے پاس کمپٹنٹ ایچ آر ہے جو کہ ان کو لے کے آ رہی ہے. تو وہ آ رہے ہیں. بلکہ میں ابھی یہ کچھ لڑکے دیکھ رہا تھا جس میں وہ سوریہ ونشی بھی ہے, ویبھو سوریہ ونشی بھی ہے, پھر ایک رگھو ونشی بھی ہے, پھر ایک آیوش ہے, ان کا 19 والا ماترے. یہ لڑکے جو ہیں یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ریکارڈ وائز یا کنٹریبیوشن وائز تو آپ کبھی روہت شرما کو یا وراٹ کوہلی کو بھولیں گے نہیں, مہندر سنگھ دھونی کو بھولیں گے, لیکن یہ لڑکے ڈفرینٹ پلانر میں چلے گئے ہیں اور یہ ڈفرینٹ گیم کھیلیں گے. یہ شاید وہ ان کو ارریلیونٹ کر دیں گے ان کی گیم کو, ان کے میتھڈ آف پلے کو, کیونکہ یہ ایوالو ہو رہی ہے کانسٹنٹلی. اور T20 کرکٹ ہیز بیکم سائنس. ہمارے یہاں میں اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں کہ آگے کا آوا بگڑا ہوا, ریزسٹنس ٹو چینج ہے, انکمپیٹنٹ ایچ آر ہے, کوچنگ پیڈیسٹرین اور آرکین ہے, اور کوئی بایو میکینکس کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ورک لوڈ مینجمنٹ کا, کوئی انجری پریونشن کا. یہاں پہ یہ ڈفرینسیشن بھی نہیں ہے کہ اسٹرکچرڈ پاور ہٹنگ ایک بایو میکینیکل فینومینا ہے اور اوائی توائی سلاگنگ ایک اور چیز ہے. تو آپ اس کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کے لیے یہ جو گلین فلپس ہے یہ ایک بایو میکینیکل ونڈر ہے. اب اگر آپ جانٹی روڈز کو یا ہرشل گبز کو دیکھتے تھے, وہ نیچرلی آرڈینڈ ایتھلیٹس تھے اور اسپیکٹیکولر فیلڈرز تھے. یہ نیچرل نہیں ہے, اس کی کور کو بنایا گیا. ہی از آئی تھنک 5 feet 11 inches tall. He weighs around 72-73 kgs. His deadlift is 160 kgs. اور انہوں نے اس کی کور اور اس کی بیک کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ وہ, اچھا اوپر سے یہ وکٹ کیپر تھا تو اس کو اینگلز پہ فیلڈنگ اسپیشلائزیشن کروائی ہے. تو جس وقت یہ ٹیک آف کرتا ہے تو اس کا جو ڈائنامک بیلنس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ اسپیکٹیکولر کیچز پکڑتا ہے کیونکہ یہ ویور نہیں کرتا, کیونکہ کور اور بیک اس کو ایڈہیر کراتی ہیں اس لنچ فارورڈ میں. تو ہم لوگوں کے یہ بچوں کو بیچاروں کو تو آدھی سائنس ہی نہیں پتا, نیوٹریشن کا ہی نہیں پتا, ان کو کاربس کا نہیں پتا, ان کو انجری پریونشن کا نہیں پتا, ان کو بایو میکینکس کا نہیں پتا. اور اس کے باوجود یہ جو میں نے بیٹسمین دیکھے ہیں یار, سمیر مناس ایکسٹراورڈنری. اچھا ان کا بائی دا وے تیسرا بھائی بھی آ رہا ہے عبداللہ مناس, اس نے انڈر 17 میں لیگ بریک بولر 100 بھی کیا ہے. اس سال ملتان سے انڈر 19 کھیل جائے گا.
والد صاحب پاکستان انڈر 19 نہیں کھیلا ہوا. کاشف had played from Multan under 19 and he's a professional photographer. Yes, ابھی آئی who won an award جاپان میں. نائس. اور یہ جو ہے سمیر اور دوسرا بچہ عرفات, یہ کریسنٹ کلب ملتان کے ہیں جہاں سے وہ آیا تھا. سہیب مقصود بھی تھا, عامر یامین بھی تھا. یہ ایکسٹرا آرڈنری ہارڈ ورکرز بھی ہیں اور فوکسڈ بھی ہیں, اور ورک ایتھکس ان کی بہت اسٹرانگ ہے. سمیر کی جو مجھے اچھی چیز نظر آئی, وہ اپنی پوزیشن پہ کھیل رہے, سو آل کریڈٹ ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ, اور اپنی پوزیشن پہ وہ ون اینڈڈ شاٹس نہیں مار رہا, کوچ نہیں لگ رہا. اس کی گیم اویئرنیس بہت زبردست ہے, اس کی بیسکس بہت اعلیٰ ہیں, اس کا بیلنس بہت اعلیٰ ہے, اسٹیٹک بھی ڈائنامک بھی. تو ایک یہ لڑکا ہے. شامل کو آپ نے حسین کو کریٹیسائز کروا دیا پہلے 2 میچز میں بنگلہ دیش میں جب اس کا ڈیبیو ہوا, بٹ اس کا ایٹیچیوڈ مجھے بہت پسند ہے. تھوڑا سا بدماشی کا ایٹیچیوڈ ہے. وہ ٹیکنیکلی اس کی فریلٹیز ہوں گی, لیکن وہ بال تک پہنچتا ہے, اسٹرائک ریٹس کو دیکھتا ہے. اس نے 2-1 میچز میں بہت ہی اچھا امپیکٹ کریٹ کیا. یاسر از ٹو انکنسسٹنٹ. I just feel یاسر کی تھوڑی سی آف سائڈ گیم کا مسئلہ ہے. he is too inconsistent and he can be worked out. پھر آپ کا مجھے وہ حسن نواز کا مجھے اچھا لگا, لیکن ایک چیز مجھے بری بھی لگی, سلو سٹارٹ کیوں کروا رہے ہیں یار. وہ اپنی نیچرل گیم, یہ میں نے نوٹس میں بھی تھا, وہ اپنی نیچرل گیم کیوں نہیں کھیلتا. آپ اس کو اوور کوچ کر کے تباہ کیوں کر رہے ہیں. پہلے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو 1 سال پہلے پیچھے پھینک چکے ہیں, بٹ ویری امپریسو. پھر ایک لڑکا اور مجھے اچھا لگا, ینگسٹر. اچھی بات یہ ہے کہ بابے پیچھے ہیں سینئر سیزن, اور یہ ینگسٹرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں. یار اس کو کتنا ظلم کر رہا ہے محمد رضوان اور راولپنڈی پہ, عبداللہ فضل کو نیچے کھلا کے. کتنا بڑا ظلم ہے یار. ہی از ایز گڈ ایز سمیر, ایون بیٹر. ہی از ٹو گڈ, ہی از ٹو گڈ. اور اب اس کو آپ کیوں, آئی ڈونٹ نو, اس کا بیٹ سوئنگ دیکھا. اچھا بولنگ میں مجھے بڑا خدشہ. ایک تو جو پاکستان ٹیم کی فاسٹ بولنگ ہے, ان کو دیکھتے ہوئے تو میں تو پریشان اور پشیمان بھی ہوتا ہوں, سلائٹلی امبیرس بھی ہوتا ہوں. حسن علی لاسٹ پی ایس ایل میں بھی اور اس پی ایس ایل میں بھی سمپلی ایکسیپشنل. اچھا پھر کچھ لوگ آرگومنٹ کاؤنٹر آرگو کرتے ہیں کہ پاکستان سے پرفارم نہیں ہوا, ان کا میرے پاس جواب ہے. اور بھائی جان حسن علی جیسا جو بندہ ہے نا, وہ ٹیمڈ بالر نہیں ہو سکتا. وہ آپ کا جب تک آپ اس کو اسپیئر ہیڈ رسپانسبلٹیز نہیں دو گے اور اپنی اس کو کمفرٹ زون نہیں دو گے, اس کو بیک نہیں کرو گے, تو وہ پرفارمنس ایگزیکیوشن نہیں کر سکے گا جو وہ ادھر کرتا ہے. بٹ ہی از پروبیبلی فینٹاسٹک, دا بیسٹ اس وقت. اچھا پھر علی رضا پاکستان واحد ملک ہے جس نے 2 انڈر 19 ورلڈ کپ کھلا دیے. لوگ گریجویٹ کراتے ہیں یار. Do you think he should be fast tracked into the national team now? Fast track, he should have arrived. He should have. اور میں تو ایک دیکھیں میں بڑا خلاف ہوں کہ آپ را لڑکوں کو کھلا کے اور پھر آپ ان کو ریڈار سے آپ آؤٹ کر کے اور ان کے کریئرز کو خراب کرا دیتے ہو. لیکن سمیر جیسا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, اچھا یو تھنک یہ میرا خیال ہے نافع سے زیادہ پروموٹ ہونا چاہیے تھا. بٹ اگر اب آپ نے نہیں کیا تو اب اس کو 1-1.5 سال 2 سال جو ہے ابھی آپ رگڑا کھانے دیں. اور لیکن اس کو بھولیں نا, بیکاز ہی از ٹو گڈ. He is too good. عرفات مناس از ٹو گڈ. I feel رضوان کو رضوان کہہ رہا ہوں, وہ آپ کا نواز کو ریپلیس کرتا. I feel کر جانا چاہیے تھا 1.5 سال پہلے تک. پھر آپ نے جو سفیان مقیم کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان کی سیٹیں پکی رکھنی ہوتی ہیں. پھر آپ کا عثمان طارق آ گیا. پھر ابرار کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں, ابرار از ورلڈ کلاس. کیا ہینڈز ڈاؤن دا بیسٹ ان دا کنٹری وائٹ بال بولر, اینڈ رائٹ ایٹ دا ٹاپ ان دا ورلڈ. لیکن آپ اس کو آپ کو پتا ہے کہ جب سے اس کا ڈیبیو ہوا ہے 1.5 سیریز آپ نے اس کو پورے میچز کھلائے, ورنہ پورے میچ نہیں کھلائے. ایسا ہی فرسٹ نیم ٹو بی سیکریفائزڈ. اور جو اس کے ساتھ مائک ہیسن کر چکا ہے انگلینڈ کے اگینسٹ, وہ ہوتا ورلڈ کپ میں تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. تو یہ لڑکے کہاں گئے؟ What about مومن قمر and فیصل اکرم؟ اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ میں سفیان مقیم کو اگر دیکھوں گا, پھر میں فیصل اکرم کو دیکھوں گا, پھر میں مومن قمر کو دیکھوں گا, تو آرڈر آف پرائرٹی میں میرے فوکس میں تو اس وقت سفیان ہوگا نا. In T20s. In T20. Do you think Faisal is ahead of him in ODIs? Yes, even red ball. Even obviously red ball, yeah. So this is quite similar thought process over here, dog. میرے نوٹس میں جو تھے نا, نام بھی سارے یہی لکھے. جو لاجیکل ہوگا وہ یہی ہوگا نہیں. اچھا پنڈیز کی آپ نے بیچ میں بات کی ہے. میرے پاس باکسنگ گلو نہیں ہے. آپ کو کیا میرے پاس اس میں پڑے ہوئے ہیں میرے میموربیلیا کلیکشن میں, فریزیئر کا بھی ہے, محمد علی کا بھی ہے,
ٹائسن کا بھی ہے, ٹائسن فیوری کا بھی ہے. 2 تو پہن لے 2 میں پہن لوں. یار مجھے آپ ایک چیز بتاؤ, آپ ڈرافٹ میں اتنی اچھی ٹیم بناتے ہو اور آپ کے آن پیپر تگڑی ٹیم, امیزنگ. اس کے بعد جو آپ اچھی چیز یہ تھی کہ آپ نے اسپیشلسٹ فار ایچ سلاٹ سلیکٹ کیا. بولنگ میں آپ نے محمد عامر پہ بیٹ کیا, بٹ آپ نے شاید یہ نہیں دیکھا تھا کہ ان کی فزیکل کیا ہے, ڈکلائن پہ ہیں کیسے ہیں. پھر آپ نے نسیم شاہ, آئی تھنک کہ جب سے اس کا وہ امپنجمنٹ انٹری ہوئی تھی روٹیٹر کف کی, اس نے کبھی وہ ریہیب پراپر کیا ہی نہیں. جو شاہین نے اپنے ساتھ کیا وہ نسیم نے بھی اپنے ساتھ کیا. ڈو یو تھنک یہ پلیئرس کی اپنی غلطی ہے, ریہیب ان کا صحیح نہیں ہوا؟ ہاں جی, کچھ پلیئرس کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس میں ٹیپ اینڈ ٹو پہ لگا کے کئی ایک آدھے نے تو اسکین بھی نہیں کروایا تھا, رجسٹ کیا تھا. تو ایویں تو 6-7 سال سے ان کا وہ کلف ڈیکن نہیں چل رہا. ٹھیک ہے بھائی, مطلب مجھے بتاؤ کہ احسان اللہ کے ساتھ کیا کیا, شاداب کے ساتھ کیا کیا, گرائن سے شروع ہوا شولڈر تک لے گئے. نسیم کے ساتھ کیا ہوا, اتنا بڑی پروڈیجی ہے آپ کی جو ہے شاہین شاہ افریدی. اس کی بایو میکینکس کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ ہائپر موبلٹی اس کا اپر لیمب ہو گیا, کیونکہ وہ جنریٹ پیس کرنے کی ادھر سے کوشش کرتا ہے. جب وہ لینڈ کرتا ہے نی بار کو چلے جاتا ہے. ریسٹ اس کی جو ہے وہ یوں گرتا ہے تو ریسٹ لاک نہیں ہوتی, اندر آنا گیند بند ہو گیا ہے, پیس اس کی نیچے آ گئی ہے. تو یار اس کو ریہیب کرو, ہیل بی دا سیم شاہین شاہ افریدی. ٹیلنٹ تو وہی پہ ہے اس کا, بایو میکینکس تو یہ اچھا اب کیا ہوا ونڈیز کا کہ اب نسیم شاہ بھی انجرڈ ہو گیا, ایک لڑکا فواد خان لیا تھا وہ انجرڈ ہو گیا, پھر زمان کا بہت بڑا ان کو سیٹ بیک ہوا. اس کے بعد یہ جو آپ کا اسپنر ہے آصف افریدی, اس کی بھی شیٹک نرو کہیں پرابلم چل رہی ہے, تبھی تیز مار رہا تھا, ڈیفینسو مائنڈ سیٹ تھا کل. اور عامر کو میں کچھ کہوں گا نہیں, وہ جو نیا ہے عامر خان, کیونکہ وہ از ٹو نیو, تو اس کو میں کیا کریٹیسائز کروں, ہی واز آل اوور دا پلیس یسٹرڈے. تو اب جو امپورٹنٹ چیز ہے نا باس, وہ یہ ہے کہ سیلف انفلیکشن ہے پنڈیز کی. آپ کی مینجمنٹ میں جسٹن کیمپو ہیڈ کوچ, کورٹنی والش ہو آپ کے بولنگ میں, آپ کا عبد الرحمان ہو, اور آپ کا وہ یار اپنا جو پاکستان کا رہا ہوا ہے شاہد اسلم ہو. تو اس کے بعد یار مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی 3 پوزیشنز آپ کی ویک ہیں. کپتان سے نہ رنز ہو رہے ہیں, اور پاور پلے آپ ستیہ ناش کیا ہوا ہے. یاسر کی انپریڈکٹیبلٹی اور ایریٹک اتنا بیہیویئر ہے کہ وہ بالکل فارغ ہوا ہے. ایک اس نے اننگز اچھی کھیلی تھی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بھی آپ نے کمران غلام کو رکھا ہوا ہے, جو کہ آن اینڈ آف فیلڈ آپ کی کمفرٹ زون میں ہے رضوان کی, کہ آپ وہ اچھا پلیئر ہے, بٹ ہاؤ کوڈ یو امیجن کہ وہ 3 پہ باری لے گا پاور پلے میں. ٹاپ 3 آئی تھنک ان کی ویکسٹ ہے. کل اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹاپ 3 کو ویک رکھا, اور جو مڈل آرڈر تھی اس میں اس کو تباہ کر دیا, اس کو ہلا دیا. اچھا اب اگر آپ نے اس کو عبداللہ فضل کو اوپر لانا تھا 4 پہ, تو آپ نے اس کو کنفیوز کر دیا. اس سے تو بہتر تھا وہ 6-7 پہ رہتا, اس کو پتا ہوتا میں نے ہٹیں مارنی ہے, چکے چکا مار دوں گا, یا اوپر لائیں اس کی پوزیشن دیں, یا اوپننگ کی ہے یا اس کے نمبر 3 ہے. اچھا وہ تاکہ پاور پلے تو یوٹیلائز کریں گے. آج کل پاور پلے اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے آج کل کی ماڈرن کرکٹ میں, تو یو گون, آپ تو امپیکٹ ہی لانچ سے کرتے ہیں. تو دوسرا پھر آپ نے کیا کیا, وہ لڑکا جو ہے ڈائن فراسٹر, وہ نیچے چلا گیا, بریلینٹ کلین ہٹر, امیزنگ ہے. پھر آپ کے پاس وہ ہے اتنا بڑا آپ نے لیا ہوا ہے, مطلب اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. پھر سیم بلنگز, ون آف دا بیٹر T20 پلیئرز, وہ نیچے آپ لے کے آ رہے ہیں. اچھا بائی دا وے سیم بلنگس کا اوور آل فرینچائز جو ریکارڈ ہے نا, ایٹ 5 ہی از بین پرفارمنگ ویری ویل. چلو اس کو میں مان لوں. میں تو یہاں تک جاؤں گا, دے شوڈ ناؤ ٹیک اے بگ ڈیسیژن. رضوان شوڈ سٹ آؤٹ, نیچے نہیں کھیل پائے گا, اور عبداللہ فضل کو اوپر لے کے آئیں, رشاد کو بٹھائیں, تاکہ آپ اس کو ساتھ کو کیوں لے کے آئیں, کیونکہ آپ نے اس کو لے کے آئے نا عثمان خواجہ کو, اب 4 ہی کھلا سکتے ہیں نا, تو خواجہ کو اوپر لے کے آئیں, عبداللہ فضل کو 3 پہ کھلائیں, ڈیرل میچل کو اپنی پوزیشن دیں, اور کپتانی بھی دے دیں, تاکہ وہ کوئی میچز تو جیتے. ایسا ہوگا نہیں. اچھا پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مینجمنٹ دھنیا کیوں پیا ہوا ہے. ایک تو یہ چیزیں انالائز نہیں کر رہے, پھر اینا دھنیا پیتا ہے انہوں نے کہ 2 ان کے پاس اب بھی وہ ایکوائر کر سکتے تھے 2 پلیئرز, وہ بھی نہیں لیے ابھی تک, پھر ریپلیسمنٹ بھی نہیں مانگی. تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر میں نے اوپر کے 3 ویکنیس کو میں نے اور مزید ویکنیس کو پرولونگ کرنا ہے, تو پھر اب ریزلٹس کیسے چینج ہوں گے. آپ نے جانا لاہور ہے, موڑ آپ M1 میں پشاور کی طرف گئے, اور پھر اماد بٹ who I think was doing good, and he's a good all rounder. Why is he sitting out? I have no clue. عامر کی جگہ کھلا دیتے, چلے اس کی بیٹنگ نہیں یوز کرتے.
صاحب تھوڑے سے ویئرڈ ڈیسیجنز بنائے ہیں انہوں نے. I fail to understand. I think یہ جو ان کی مینجمنٹ ہے دے شوڈ بی مائک ہیسن کو دیں کیونکہ دے کین رن پاکستان کرکٹ. لیکن وہ رن ول بی اسپیلڈ لائک RUIN. وہ سائلنٹ کر دیا آپ نے آئے. اچھا رضوان کے ساتھ کیا ہوا ہے ڈاک؟ کیا وہ اپنے شیل میں نہیں چلا گیا؟ بالکل زیادتی کی گئی. میں وہ بولنا نہیں چاہتا یہاں پہ. وہ تو ہوئی. بٹ انفارچونیٹ یہ ہے کہ اگر آپ قبیلہ سسٹم سے بلانگ نہیں کرتے اور اگر آپ وہ جو پاور اسٹرکچر میں اسٹینڈ اپ کر جاتے ہیں اگینسٹ سرٹن پرنسپلس، میں پرنسپلس انڈر لائن کروں گا. بابر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. نو جسٹیفیکیشن. ان دونوں کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کچھ شاید لوگ بھی ظالم سے کچھ سنو مرندہ شوق بھی سی کہ آپ ایوالو تو نہیں ہوئے نا. اب آپ کے پاس بڑی ساری مثالیں. اسٹیون اسمتھ کیسے ایوالو ہوا یار، ہوا نا ایوالو. جو روٹ فیمسلی تو مطلب یار پھر آپ بھی ایوالو ہو جاتے. آپ نے پھر موقع دے دیا نا ان ڈیٹریکٹرس کو جو آپ کو ہٹا رہے تھے، چاہے وہ آؤٹ آف انٹالرنس تھا، انسیکیورٹی تھا، جیلسی تھی، یا آپ فٹ نہیں ہوتے تھے، یا کچھ اور بھی چکر تھے جو کہ اب بین بھی ہو گئی بہت ساری چیزیں. تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوا لیکن آپ کی وہ جو ایکسٹرنلائز پرابلمس تھیں وہ انٹرنلائز ہو گئیں، اور انٹرنلائز جو پرابلم ایشوز تھے وہ ایکسٹرنلائز ہو کے آپ کے نظر آنے لگ گئے. تو میرے خیال میں کہ they have been hard done but they have been self-inflicted also. They took certain wrong decisions. Do you think جو مجھے ڈر لگتا ہے نا، ٹھیک ہے T20 میں I don't think we need رضوان، لانگر فارمیٹ ریڈ بال کرکٹ میں کہیں یہ اس کا ٹرانسلیٹ نہ ہو جائے، یہ والی جو اس کی اب ہو جائے گا ہے نا. مجھے بھی ڈر یہی لگا. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یار خدا رہا کہ سمجھ آئے ہمارے سلیکٹرز کو گول کیپر اور سٹاپرز کی جگہ پراپر وکٹ کیپر تو لے. اب آپ پراپر وکٹ کیپر اس لیے نہیں لیتے رہے کیونکہ رضوان واز دا لاسٹ آف دا موہیکانز، تو آپ اس کو رکھنا پڑ جاتا. آپ نے اس کو باہر کرنا تھا. کپتان وہ جیت کے آیا ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا میں، آپ نے اس کو باہر کر دیا. چیمپئنز ٹرافی کے 2 میچز میں دقیانوسی میچز میں جس لڑکے نے 60 کیا تھا انڈیا کے اگینسٹ، جو کہ آپ کا بیسٹ مڈل آرڈر لسٹ کا ہو سکتا ہے، اس کو آپ نے باہر کر دیا. ساؤتھ شکیل کو لے کے آپ آئے جو T20 کا پلیئر ہے، ابھی تک اس میں نہیں وہ اسٹیبلش ہوا، وہ اس نے آپ نے کو ون ڈے کھلا دیا سمت کو. میری اچھا یہ جو ہے سعد مسعود جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو، آئی ایم آلسو دا ٹائپ آف پرسن ہو ول آلویز بیک یوتھفل ٹیلنٹ، لیکن اگر وہ 3 لسٹ کھیلا ہوا تو یار اس کو پاکستان کھلا دیا آپ نے یار. اچھا آپ 45 کی ایوریج کے ساتھ حسیب اللہ کیونکہ تھوڑا سا ڈنگا ہے، ڈسپلن ایشوز ہوتے ہیں، انہوں باہر کر کے تو غازی غوری کسی کے کہنے پہ لے گئے 20 کی ایوریج. وہ حالانکہ وہ ریڈ بال کا اچھا پلیئر ہے. He wasn't too bad لیکن اس کی جگہ نہیں تھی نا. 3 پہ کھلایا وداؤٹ وکٹ کیپر، ٹائم نہیں تھی نا، وداؤٹ کیپنگ وکٹ. پھر رضوان اپنا پہ وہ وکٹ کیپنگ نہ کرتا نا. ٹرو 100%. اسٹیو اسمتھ کی بھی بات کی تھی ہم نے، ایوالو ہوا ہے. ہاؤ گڈ از اٹ ٹو سی ہم ان دا PSL؟ Amazing. Big name, really big name. Outstanding personality, greatest impact modern cricket کا. اور ابھی جس طرح بگ بیش میں 100 سو کر کے آیا ہے، it's really heartening to see him becoming part of Pakistan Super League. سنگل بھی ریفیوز کیا تھا اس پہ، آپ کا کیا تھا؟ ٹھیک کیا تھا، ٹھیک کیا. اور اگلے نے 32 رنز مار دیے اوور میں، تو اٹس جسٹیفائڈ رائٹ. ٹھیک کیا. وہ اگلے کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اب T20 اس ٹیمپلیٹ کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. Yeah, that's the sad reality of it. He has to realize either he evolves or either he quits T20 and move on to the longer. اور ہم نے کمال کیا کہ اس کو 3 پہ لالے پڑے ہوتے ہم نے 4 پہ کھلا دیا، اور رین شارٹ اینڈ میچ میں بھی ہم نے اس کو رکھ لیا. پتا نہیں کیا کرتے ہیں. اچھا ایولیوشن کی بات ہو رہی تھی بیٹرز کی، ایک اور بندہ ہے اس میں ڈاک who's been overlooked for a long time، شان مسعود. اوکے کیا یار آپ نے کوشچن کیا، اس کو آپ نے کپتان اس فارمیٹ کا بنایا ہوا جو اس کا فارمیٹ ہی نہیں ہے. لسٹ اے بریلینٹ. اچھا لسٹ اے میں 53 کی اس کی ایوریج ہے، اور T20s میں مجھے یاد ہے محمد وسیم واز اے سلیکشن، وہ لے کے آیا تھا اس کو ورلڈ کپ میں. 2nd ہائیسٹ رن گیٹر تھا ورلڈ کپ میں پاکستان کا، اور ہائیسٹ تھا فائنل میں، ہائیسٹ اسکورر تھا. وہ لاسٹ اس کا میچ تھا. وائی؟ ہی از educated, he is compliant, he is super fit, hard working, amazingly hard working. اور آپ اس کو اس کی پوزیشن آف اسٹرینتھ تو دو. ایون ابھی جو اس نے کھیلا ہے یہ 2-3 میچز، وہ واقعی آپ ایوالو سمجھ رہے، وہ یہ کھیل رہا تھا. وہ تو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بیس بال چلا رہا تھا جو کہ my
اس کا ایولیوشن کا میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ یہ جب بھی باہر ہوتا ہے نا ٹیم سے یہ آئیڈینٹیفائز دی ایریا آف ویکنیسز, کاؤنٹر ریئیکٹیو ہے نا, سو ہی آئیڈینٹیفائز 4 پہ کھیلنا ہے میں نے اس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے اور اس کے اوپر کام کرنا. کیونکہ وہ میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ کرکٹ سیوی ہے, کرکٹ اویئر ہے, ایجوکیٹڈ ہے اور کاؤنٹر ریئیکٹیو ہے, لیکن کاؤنٹر ریئیکٹیوٹی اس کی اینگر نہیں ہے, اس کا ہارڈ ورک ہے اور فوکس ہے. لاسٹلی اس کے ورک ایتھکس بہت اچھے ہیں. پلیئرس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, لاسٹلی آئی وانٹ ٹو ٹاک یو اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ود صاحبزادہ فرحان. یہ کیا ہوا, کیسے یہ سوئچ کیسے ٹرن ہوا؟ صاحبزادہ فرحان کی جو سب سے اچھائی ہے نا, ابھی آپ ایولیوشن کی بات کر رہے تھے, اس نے انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایوالو ہوا. وہ ریڈ بال پلیئر تھا, رنس کرتا تھا, مڈل آف دا ٹیبل تھوڑا سا اوپر رہتا تھا, فوکس میں نہیں ہوتا تھا. پھر اباؤٹ 6-7 ایئرز اگو ہی واز پکڈ آن دا پاکستان ٹیم, جو کہ زمبابوے میں ٹرائی نیشن ہو رہا, جہاں پہ فخر نے 200 کیا تھا. وہاں پہ یہ اسٹمپ ہو گیا تھا وداؤٹ اسکورنگ. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈمپ کر دیا. پھر ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. پھر یہ لسٹ اے میں پرفارم کرتا رہا, کبھی 7 پہ کھلا رہے ہیں, پھر آسٹریلیا لے کے گئے, میرے جیسوں نے بھی کہہ دیا پیچھے کی گیند پہ ہلکا ہے, میں نے بھی کہا, جو کہ زیادتی کی, اور اس نے ہمیں صحیح چماٹ دی صحیح مارا, نے کہا پھوڑو. اچھا, پھر اس کے بعد وہ جو پچھلے 3 سیزن میں ایوالو ہوا, پہلے نیشنل ون ڈے ٹورنامنٹ اور پھر جو T20s میں جو وہ چھکے مارتا ہے, جو اس کا بیلنس ہے فرنٹ فٹ پہ, وہ اپنے آپ کو جس طرح بیلنس بیس اس کی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے, ہر طرف مار لیتا ہے, سیدھا بھی مار لیتا ہے. لیکن کمال ہے یار, آفرین ہے کل پنڈیز پہ کہ یار تم اس کو سلاٹ بالنگ کرو گے تو وہ تو جس فارم میں ہے وہ تو تمہیں راوی سے باہر پھینک دے گا. تو آپ نے کرنا کیا تھا, آپ نے اس کو ورک آؤٹ کرنا تھا نا. ورک آؤٹ کیا کر سکتے تھے, کھبے پہ تھوڑا پھنستا ہے تو آن دا ٹراٹ کروا دیتے افریدی سے, ایک یہی چانس ہے نا کہ وہ آؤٹ ہوتا تو کوئی چانس بنتا آپ کا. پیچھے کے گیند کرتا کون, کس میں اتنا ساتھ ہے کہ گیند پیچھے کا کرے, اس پہ تھوڑا سا وہ پھنسے گا. مڈل اور لیگ پہ جو لیٹ بریک ہوگی اس پہ اس کو اندر آتے مسئلہ ہوگا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس طرح تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا, اس طرح تو وہ دھن کے رکھ دے گا ساروں کو. شاید حسن علی اس کو تنگ کرے, ادروائز تو امیزنگ فینومینل رائز. ایک چیز اس کی ڈیفیشنٹ تھی جو کہ ورلڈ کپ تک تھی, لیکن ابھی آپ نے جو بات کی تھی نا لائک شان, یہ بھی پروگریسو ہے. ناٹ اونلی رننگ, مائل سٹونز کے قریب آ کے سلو ڈاؤن ہونا. وائی ایسا پلیئر ٹھک ٹھک مارو. اب کل اس نے وہ شو کیا ہے, پکڑو 50 ٹھاک ہو گیا. سو راشد کو تو رشاد کو تو کرکٹ سکھا دیا, ٹھیک ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ آئی ایم اے ہیپی مین کہ اس نے ہم جیسوں کو سنب کر دیا. سو اس کی ایک ایریا آف ویکنیس جو میں اور بہرام یہاں پہ ہمیشہ بات کرتے تھے, اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ روٹیشن آف اسٹرائک میں, اینڈ آئی ہیو سین میسیو امپروومنٹس. وہ صرف اس کی ویکنیس ہے, نہیں وہ تو اوور آل کیوں ہے. اچھا یہ روٹیشن آف اسٹرائک کیوں نہیں ہے. اب ڈاک انٹرسٹنگلی رضوان اور بابر جب رائز تھا ان کا, دیئر روٹیشن آف اسٹرائک واز ون آف دیئر بگیسٹ اسٹرینتھس. کیوں, آپ کو کیوں بلایا ڈاک؟ دیکھو, جب آپ کو سیلف بلیف ہوگا نا, وہ کب ہوگا, جب آپ کا اسکل سیٹ جو ہے نا وہ پورا ہوگا. اسکل سیٹ پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیفینس تگڑا ہے. یہ بڑا مس کانسیپٹ, ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ چلتے ہیں کہ جی ہیٹرز جو ہے وہ پلیئر ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ڈیوڈ وارنر از این ایکسیپشن, کہ وہ نیچے سے آیا T20 سے اور وہ ایک ریڈ بال پلیئر بہت اچھا بن گیا. ورنہ جو ریڈ بال پلیئر ہوگا جو ڈومیسٹک رگڑا کھا کے آیا ہوگا, یہ انڈیا کا دیکھ لو, تلک ورما کی 50 کی ایوریج ڈومیسٹک میں, کوئی 69 فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہے, کوئی 29 فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہے, کوئی 84 فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہے. سنجو سیمسن بھی لمبی کرکٹ کھیلا ہوا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا ڈیفینس نہیں ہوگا تو آپ روٹیشن اور اسٹرائک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. آئیے آپ کو سمجھ میں. تو مڈل آرڈر بیٹسمین جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ روٹیشن اور اسٹرائک تو ہونا پڑے گا. اب اس کا ڈاٹ بال ریشو بہت تھا صاحب زیادہ, بٹ اب یہ کر رہا ہے کہ یہ چھکے اتنے مار دیتا ہے کہ وہ ڈاٹ بال ریشو انسگنیفیکنٹ ہو جائے گا. But I've seen some improvement over there as well, finding the gaps. Definitely. کل والی اننگس میں دیکھ ایون کل وہ مائل اسٹون کی کوئی فکر نہیں تھی, نہ جا کے اس نے مارے 3 چھکے 50. تو وہ آئی ایم ہیپی, آئی ایم ویری ہیپی. ایگزیکٹلی. اچھا خیر, we've come to the جو جانیز نے ہمارے سوال پوچھے ہیں 3-4 ہیں, تو I'll start off with the memorabilia one. ٹھیک ہے, اس کا عمار ظہیر ہے, اس نے پوچھا how do you get your hands on all of this amazing memorabilia?
یار ایک تو یہ ہے کہ اٹ ہیز آلموسٹ بین ناؤ کتنا آئی ایم 56 تو آئی واز 10 years old when I got my first memorabilia, so that means 46 years. تو ایک تو 46 سال ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ obviously collection is a science. There has to be a difference between a hoarder and a memorabilia collector. Memorabilia collection میں یہ ہوتا ہے لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے, but there are certain people those who make buildings and there are certain people those who make memories. تو memorabilia collection ایک آرٹ ہے, aesthetics ہے. You should exactly know کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر آپ جب گرو ان کرتے ہو اس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ریئرٹی امپورٹنٹ ہے, کوانٹٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوالٹی امپورٹنٹ ہے, اور ریئر ہونا ایک چیز ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فین شرٹ سائن, ہم نے بھی ایسے ہی شروع کیا, میسی کی فین شرٹ لی, سائن ہوئے, لیکن اس کے بعد وون میموریبلیا, میچ پلیڈ میموریبلیا, گلوز, اور وہ پھر ہمارے لیول پہ آ کے وہ چیز آ گئی. تو اس میں جو انہوں نے کہا وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک کمیونٹی ہے یہ ورلڈ وائڈ, اور وہاں پہ آپ کے آکشن ایئرز ہوتے ہیں, آکشنز ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ کے میموریبلیا ڈیلرز ہیں, انگلینڈ میں ہیں, آسٹریلیا میں کم ہیں بٹ انگلینڈ میں زیادہ ہیں. تو وہاں سے آپ پھر ڈیلرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, اور پھر آپ یہ پرچیزز ایکوزیشن شروع کرتے ہو, ان کی کیٹلاگز بنتی ہیں, پھر ان کے آکشنز ہوتے ہیں, پھر لاٹس آتے ہیں. تو ایک تو آپ اس طرح لیتے ہو. پھر میرے پاس مجھے یہ فائدہ یہ تھا کہ میں نے ایک تو انٹرنیشنل چینل کے ساتھ براڈ کاسٹنگ کی, اور جب میں نے انٹرنیشنل چینل کے ساتھ براڈ کاسٹنگ کی تو میرا جو ایکسپوئر ہو رہا تھا وہ رشی بینو کے ساتھ بھی ہو رہا تھا, کرسٹوفر مارٹن جینکنس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا, میں آسٹریلیا بھی جا رہا تھا, ہر جگہ جا رہا تھا. تو پھر میں پاکستان ٹیم کے ساتھ, اور آپ کی انٹریکٹیوٹی ہو جاتی ہے, پلیئرس کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر ممبر آف سوسائٹیز آپ بن جاتے ہیں اس طرح کی. تو پھر میں ان لوگوں میں ہٹ کیا جو کہ کلیکٹرز تھے, تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر ایکسیسیبلٹی مل جاتی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ اب تو جو میموریبلیا ڈیلرز ہیں وہ آپ کو میل کرتے ہیں کہ یہ آیا ہوا ہے, لینا ہے تیرے, مطلب ان کو یہ بھی پتہ کہ ٹیسٹ کیا ہے. اب آئی تھنک آئی ایم ون آف دا ویری فیو ان دا ورلڈ جس کے پاس وکٹر ٹرمپر کا میچ پلیٹ بیٹ ہے. 1899 he got 135 at Lord's, and Trumper was a Bradman before Bradman. I have 2 match played bats of Donald Bradman. I have baggy greens of quite a few Australian cricketers. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ اس طرح اوور دا ایئرس کرتے ہو. لائک مائی آل بکس, پہلے میں کتابیں جمع کرتا تھا, پھر میں نے ڈسٹ ریپرس کے ساتھ جمع کرنی شروع کی, پھر میں نے ڈیلیکس ایڈیشنز لیے, لمیٹڈ ایڈیشنز لیے. کتابیں میں 19,000 بکس ہیں جن میں سے 8,500 are on cricket, اور majority of my books are hand signed. Wow. And I take first editions. That's lovely. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ ایسے اکٹھا کرتے ہو. اور اب یہ ہے کہ میرا obviously ایکسیسیبلٹی بہت ہو گئی ہوئی ہے, چاہے وہ اسکائی ہے تو اسٹار ہے, تو وہ یو میٹ دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم. اوکے, نیکسٹ کوشچن از فرام عمر. دس از, ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کیا ہوئی گراس روٹس والی کرکٹ کے بات ہے. سو he's saying, just wondering if there's a way out of this mess for our cricket. What exactly is preventing us from seeking a partnership with Loughborough University, for example, to use their equipment to access and improve players' biomechanics? کتنے پڑھے لکھا بندہ یار یہ. It's like he's saying which shouldn't be too difficult, that Shan Masood was an alumnus. نہیں, it's not like that. چلو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ I also hold a master's in biomechanics and kinesiology from Western Australia. Though I'm an endocrinologist, but میرا یہ شوق تھا تو میں نے کیا. تو I'm a postdoctorate from University of Oxford. My son went to Loughborough. I'm on the board of Royal College. تو میرے جیسا بندہ ان کو collaborate نہیں کرا کے دے سکتا. Collaborations کرانا کیا مشکل ہے. اب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں, آپ بڑا رچ بورڈ ہے اس سینس میں, آپ کا ابھی $31 ملین تو PSL سے آپ کی جنریٹ ہوئے گا. سو یہ جو چیز ہے نا, ایک تو اس کا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے, تھراپی ہے. آپ کاسمیٹکس نہیں ہو سکتے, آپ شارٹ ٹرم آپ نہیں کر سکتے, شارٹ ٹرم بیوٹی کے لیے نہ جائیں. آپ کے یہ جو پلیئرز ہیں پاکستان کرکٹ ہے وہ ماڈرن کرکٹ سے irrelevant ہے. اٹ از اے فیٹ جو کہ فراریز کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتی ہے. اب فراری آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ ان پلیئر دیکھو, ایک لیول ہوتا ہے نا, ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ان پلیئرس کی آپ ریپیٹیشن, مسل میموری, میکینکس کو کتنا کا بہتر کر لیں گے. اب جو امپورٹنٹ ہے آج کل ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے. پرانے زمانے میں کمرشل ڈپارٹمنٹ
یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، یہ لوگ جو ہے نا یہ بڑے انٹیگرل اور امپورٹنٹ ہوتے تھے. آج کل جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ امپورٹنٹ اور انٹیگرل ہے. اسپیشلسٹ ہونا اسپورٹس میڈیسن کا، اس کے بعد فزیولوجسٹ ہونا اسپورٹس میڈیسن کے، فزیولوجی اسپورٹس فزیولوجسٹ. پھر ریہیبلیٹیشن 3 قسم کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا کہ سائکیاٹرسٹ ورسز سائیکالوجسٹ. سائکیاٹرسٹ جو ہے وہ تو النیسز آف دا برین، اس کو کانٹیکٹ کیا تھا ایک کو کہ آپ جا کے ذرا ان کو مورائل بوسٹ کرو، انہوں نے کہا یار میں سائکیاٹرسٹ ہوں. پھر اسپورٹس سائیکالوجی 6 ٹائپس کی ہے. 6 ٹائپس آف سپرا اسپیشلائزڈ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشنسٹ ہوتے ہیں، ان ایکٹیویٹی کے، ڈیورنگ ایکٹیویٹی کے، شو ویئر، چیروپیڈسٹ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ اب آپ ٹیئر کرکٹ میں اگر لے کے آئیں گے، پھر ہوا کیا کہ کوچنگ کا ماڈل دنیا میں بدل گیا. اب کوچ ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتا پلیئر کے ساتھ. پہلے بایو میکینسٹ اور کنیزیولوجسٹ جو ہے وہ اس کے ایکشن کو، اس کی اسٹرینتھ کو، اس کے مسلس کو، اس کی فزیولوجی کو سمجھتے ہوئے رپورٹ بنائے گا، پھر ریکمنڈیشنز بنائے گا. پھر آپ کا کوچ جو ہے وہ بایو میکینیکلی سیوی ہونا چاہیے، وہ اس کو بتائے گا کہ یہ تو نے اس پلیئر کے ساتھ کرنا ہے، انڈیویجولائزڈ آپٹیمائزڈ آپ نے تھراپیز کرنی ہے. تو ہمارے ہاں تو ابھی تک یہ ہے نہیں. اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ریزسٹنس ٹو چینج ہے. ریزسٹنس ٹو چینج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میرٹ پہ نہیں ہیں. اور اگر ہم میرٹ پہ نہیں ہیں اور میں آپ سے ڈروں گا ہی نا کہ اگر آپ پروفیشنل آ گئے تو میں تو ایرریلیونٹ ہو جاؤں گا، تو پھر میں یہ ہونے نہیں دیتا. تو یہ اگر نہیں ہوگا تو آپ پروگریس نہیں کریں گے. تو اٹس سو سمپل کہ اب جو آپ کولیبریشنس کی بات کر رہے ہیں، اس میں ٹرین دا ٹرینرز. اور ایچ آر کو آپ نے جو انڈیا نے کیا کہ پہلے وہ سارے فارنرز آئے تھے، پھر انہوں نے اپنا لوکل اسٹاک کر لیا اور میرٹ پہ کیا، انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ کیا. ہمارے ہاں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سلیکشن میں ایون 11 کی سلیکشن میں آنیسٹی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں آپ کو ایریڈیکیٹ کرنی پڑیں گی اگر آپ نے پروفیشنل طریقے سے ٹاپ ٹیمز کو کمپیٹ کرنا ہے. تو Do you think this will be fixed? This can be fixed. Will this be fixed? This can be fixed. اچھا 2 اور سوال ہیں. ایک تو آئی تھنک ویو آنسرڈ a lot of it, لیکن he was saying کہ given Shaheen's history of injuries, would someone like Shan Masood or someone else be considered for ODI captaincy? Too late for Shan now. Or anyone else? اسی لیے اس نے شان لکھا ہوا تھا, I added anyone else. Shaheen should not have been made the captain. Shaheen doesn't merit a place in any Pakistan team in any format. جب تک وہ ریہیب نہیں کرے گا. ریہیب کرے موسٹ ویلکم. سو اب کیا کرنا ہے؟ کپتان تو کپتانی تو جانی چاہیے تھی. اب فخر نے بھی یہ حرکت کر دی ہے. میں سوچتا فخر بن جائے, میں فخر کو کپتان بنا دوں. ہاں فار ہارسز، فار کورسز، فار شارٹ ٹرم شان کو لے آؤ. Do you think he will play in the next World Cup though? میرا نہیں خیال. یہ جو مینٹیلٹی اس کراؤڈ کی ہے جو اس سلیکشن میں بیٹھا ہوا ہے, I don't see. Last question is, which 3 fast bowlers do you think we should invest in going forward, short and long term? عادل کا سوال ہے. ٹھیک ہے, وہ لڑکا جو بھی میں بول رہا ہوں, علی رضا از گڈ. پھر ایک اور لڑکا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, وہ اس کو مار پڑ گئی, انہوں نے ڈراپ کر دیا. شہزاد گل, ناٹ بیڈ ایٹ آل, ہی از گڈ. پھر ایک لڑکا انہوں نے پشاور نے لیا ہوا ہے, سبحان, عبدل سبحان, ہی از ریلی گڈ. یہ اچھے ہیں لڑکے. اور وائی ناٹ کے زمانہ بھی فٹ ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ آپ جو ہے وہ لے کے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک اگر پرومسنگ لڑکا ہے سملر ٹائپ کا اور کہیں بابا تھریٹن ہو جائے اپنے قبیلے کا لڑکا تو اس کو بار کر دو. زمان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے آپ نے. ہی ہیز پرومس. ہمیں تو وہ لڑکا اتنا اچھا تھا, اس کا ایٹیچیوڈ ہی ہم نے خراب کر دیا. شاہ نواز دھانی فارغ کر دیا. سو گڈ. یہ لڑکے ہیں فاسٹ بولرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ لڑکا یہ بھی برا نہیں ہے, پنڈیز والا عامر, اس میں تھوڑا ٹائم ہونے والا, اس پہ تھوڑا کام ہونے والا ہے. یہ بولز 140 کنسسٹنٹلی. انجری سے مجھے یاد آ گیا, شاہین کی انجری کی بات ہوئی ہے. Too many injuries. احمد دانیال بھی بیچارہ, he pulled his hamstring. نسیم injured. ابھی میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. زمان injured. حسین طلعت injured. When you will ask engineers to treat people medically, تو پھر یہی ہوگا نا. جب تک میں نے بھی آپ کو کیا کہا ہے کہ اتنی تیز گیم ہو گئی ہے, یہ اتنی ایڈوانس گیم ہو گئی, اتنی انوویٹیو ہو گئی ہے, اتنی ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے, تو اب آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل پینل لانا پڑے گا. ایچ آر میٹرز موسٹ. آپ کو بایو میکینکس از اے ریالٹی, کنیزیولوجی از اے ریالٹی, اسپورٹس نیوٹریشن از اے ریالٹی,
प्रोग्रेसिव, फिर इनकी मसल मेमोरी बनाना, इनकी रेपिटेशंस पे इनको ठीक करना, अच्छा एक्शन किसी का जो ओपन चेस्टेड है, किसका साइड ऑन है, किसका मिक्स्ड है. पुराने ज़माने के मिक्स्ड होते थे, अनकोच्ड होते थे, रेपिटेशंस पे आते थे. कमाल आपने फास्ट बॉलर्स देखे हैं. अब देख लें और कोच्ड हैं, वो एट द एंड ए कर दो, यदि बाँ ए कर दो, नॉन बॉलिंग आर्म ए कर दो, वो फारिग हो जाते हैं. सो आई पर्सनली फील कि ये फोकस आपका होना चाहिए. बजाय हम वी स्टार्ट बिल्डिंग बिल्डिंग्स, we should start building hope. Wow. And hope will come through pragmatism. That's a lovely note to end this on, लेकिन I won't end it. मुझे एक प्लेयर याद आ गया, हमने उसकी जिक्र नहीं किया और ज्यादती हो जाएगी. मां सदाकत. Outstanding, astounding, should have gone as a first choice in the World Cup 2026. Yes. He's there. मार रहे हैं उसके डिट्रैक्टर्स के पीछे के गेंद का प्रॉब्लम है, वो ओवरकम करेगा, वो बिल्कुल तैयार है, राइप है, बहुत ज़्यादा इस फ्यूचर बैकनिंग. And he is amazing and he is good. मुझे तो माज और समीर का सोच के ना एज एन ओपनर कुछ होता है डॉक. ये नजर ना लगा देना, इन्होंने बाहर हुन तो ही कर देना. I think that's about it. आप लोगों को पसंद आई है वो पॉडकास्ट तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर. स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, जहाँ चाहें वहाँ पे जाके हमें सुन भी सकते हैं. पोस्टर्स भी खरीद सकते हैं shop.prosports.pk से. जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए. थैंक यू. आकिफ जावेद भी बहुत अच्छा है. आकिफ, उसको भी खराब किया आपने. Thank you so much, Doc. It was lovely having you. Absolutely a pleasure. Bye-bye.